آفیشیل معین اظہری چینل کے تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور ویڈیو پر چلنے سے پہلے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ میرے دوستوں اور میرے احباب نے بہت ساری گزارشات کی تھیں کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں، شب قدر کیوں عطا کی گئی، شب قدر کی علامتیں کیا ہیں، کیسے پہچانے کہ یہ شب قدر ہے، اور سب سے آخری اور سب سے اہم سوال کہ شب قدر کو آخر پوشیدہ چھپا کر کیوں رکھا، بتایا کیوں نہیں گیا۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو کے اندر شب قدر کی فضیلت، شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں، شب قدر کیوں عطا کی گئی، شب قدر کی علامتیں کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شب قدر کو پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے، ان ساری باتوں کو بتائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور آفیشیل معین اظہری چینل کے تمام ناظرین، لیلۃ القدر یعنی کہ شب برات انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کے بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے جس کو کہ صاحب تفسیر ساوی نے تفسیر ساوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2398 پر ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال ہونے والے معاملات لکھ لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نغیمی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو شب قدر کہنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں سال آئندہ یعنی کہ آنے والے سال کے تمام معاملات مقرر کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، یعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت، یعنی عزت والی رات ہے یہ۔ دوسری وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس رات میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو عبادت اس رات میں کی جاتی ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ چوتھی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ قدر کا مطلب ہوتا ہے تنگی، یعنی کہ ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں انہی ساری وجہوں سے اسے شب قدر یعنی کہ قدر والی رات کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 660 اور حدیث نمبر 2014 ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے جان لیا کہ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں۔ اب ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ آخر شب قدر کیوں عطا کی گئی ہے، ہمیں کیوں دی گئی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں سورہ قدر کی تفسیر میں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے تدریجاً نازل فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ تفسیر عزیزی کی روایت ہے، تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ یعنی کہ پہلے گزرے ہوئے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امتوں کی لمبی لمبی عمریں اور اپنی امت کی تھوڑی سی عمر کو ملاحظہ فرمایا تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میری امت اور میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں گے،
چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئی اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبریل کے ذریعے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر اپنا خاص انعام کے ذریعے یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے۔ اب ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ آخر لیلۃ القدر کو ہم کیسے پائیں۔ ہم تو کچھ پتہ نہیں ہے اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی پہچان کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں شب یا رمضان کی آخری شب میں ہے۔ تو جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت نیت ثواب کی ہو تو اس مبارک رات میں عبادت کرے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب یعنی کہ جو رات شب قدر ہوگی وہ بالکل صاف و شفاف ہوگی، روشن ہوگی، چاند بالکل صاف نظر آئے گا، اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل ہوگی، نارمل ہوگی، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا۔ اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے، اور ساتھ ہی ساتھ اور زیادہ نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ 14ویں کا چاند۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دن طلوع آفتاب کے ساتھ شیطان کو نکلنے سے روک دیا ہے۔ اور بعض مورخین اور مفسرین کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، جیسا کہ سیدنا عبید ابن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات بحیرہ قلزم نامی سمندر کے کنارے پر تھا اور اسی کھاری پانی سے وضو کرنے لگا۔ جب میں نے وہ پانی چکھا شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوا، مجھے بے حد تعجب ہوا۔ میں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے عبید وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ مزید فرمایا جس شخص نے یہ رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاری اس نے گویا 1000 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے کہ لیلۃ القدر کو آخر پوشیدہ کیوں رکھا گیا ہے، چھپا کر کیوں رکھا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے بعض اہم ترین معاملات کو اپنی مشیت سے بندوں پر پوشیدہ رکھا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں اور اپنے اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ نہ دے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر راضی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ نیکی دیکھنے میں بہت ہی چھوٹی نظر آتی ہو اور اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ متعدد احادیث مبارکہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مثلا قیامت کے روز ایک بدکار عورت صرف اس نیکی کی عوض بخش دی جائے گی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دنیا میں پانی پلا دیا تھا۔ اسی طرح اپنی ناراضگی کو گناہوں میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہی ہے کہ بندہ کسی گناہ کو چھوٹا تصور کر کے نہ کر بیٹھے بلکہ ہر گناہ سے بچتا ہی رہے، چونکہ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کس گناہ سے ناراض ہو جائے گا، لہٰذا وہ ہر گناہ سے پرہیز ہی کرے۔ اسی طرح اولیاء کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بندوں میں اسی لیے پوشیدہ رکھا ہے کہ انسان ہر نیک مسلمان کی رعایت و تعظیم بجا لائے اور سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو۔ اور ظاہر ہے جب ہم نیک لوگوں کا ادب و تعظیم کرنا سیکھ لیں گے، بدگمانی کی عادت نکال دیں گے اور سب مسلمانوں کو اپنے سے اچھا تصور کرنے لگیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور اسی لیے شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی حکمت کے بارے میں
امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے۔ نمبر ایک کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کریں، اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں، اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب کی تعظیم کریں، قبولیت دعا کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا کہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں، اور اسم اعظم کو اسما میں پوشیدہ رکھا کہ سب اسما کی تعظیم کریں، صلاۃ وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا کہ تمام نمازوں پر محافظت کریں، اور قبول توبہ کو پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا کہ مکلف بندہ خوف کھاتا رہے۔ اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔ دوسرے یہ کہ گویا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں گناہ پر تیری جرت کو بھی جانتا تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں معصیت کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے بڑھ کر سخت ہوتا، پس اس وجہ سے بھی میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔ مروی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسجد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایک شخص کو سوئے ہوئے ملاحظہ فرمایا، ارشاد فرمایا اے علی اسے اٹھاؤ کہ وضو کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیدار فرمایا، پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کی طرف زیادہ سبقت فرمانے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے بیدار کیوں نہ فرمایا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس کا تجھے انکار کر دینا کفر نہیں، لہذا میں نے اس کے جرم میں تخفیف کے لیے ایسا کیا۔ تو جب رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو اب اسی پر رب تعالیٰ کی رحمت کو قیاس کرو کہ اس کا کیا عالم ہوگا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر تو شب قدر کو جانتا اور اس میں عبادت کرتا تو 1000 ماہ سے زیادہ ثواب کماتا، اور اگر اس میں معصیت گناہ کرتا تو 1000 مہینے کی سزا پاتا، اور سزا کا دفع کرنا ثواب لینے سے اولا یعنی کہ بہتر ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ میں نے اس رات کو پوشیدہ رکھے تاکہ مکلف بندہ اس کی طلب میں محنت کرے اور اس محنت کا ثواب کمائے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے گا، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تنبیہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ان انسانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ جھگڑا کریں گے اور خون بہائیں گے، حالانکہ یہ تو اس گمان شدہ رات میں، اس پوشیدہ رات میں محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اگر میں اسے اس رات کا علم عطا کر دیتا پھر کیسا ہوتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھید کھلا کہ جو فرشتوں کو جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتے بولے اے مولا کیا ایسے کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، یعنی کہ مولا تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں جس بنیاد پر شب قدر کو اس نے پوشیدہ رکھا ہے۔